بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان، مدد انتظار کرم تست منے عینی را، اے خدا جوں یو خدا بینو خدا دا مدد۔ سنیم نعرائے یا غوث اعظم میزنم، دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے، یعنی اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ حضرات محترم، امام حسن بصری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فقیہ وہ ہے جو دنیا میں زاہد، آخرت میں راغب، دینی امور میں صاحب بصیرت ہوتا ہے اور اپنے رب کی عبادت میں مداومت کرتا ہے۔ لغت میں فقہ کا معنی فہم ہے اور عرف میں ان احکام شرعیہ و فرعیہ کا علم ہے جو ادلہ تفصیلیہ سے معلوم ہوں۔ اور مرقات میں ارشاد فرمایا کہ فقیہ وہ شخص ہے کہ جس کے دل کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ اپنے رب کو دیکھنے لگے۔ بس حدیث شریف کا معنی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے شریعت و طریقت اور حقیقت کے احکام کا علم عطا کر دیتا ہے، اور وہ اپنے رب کو دیکھتا ہے، اس کے قلب کی آنکھیں کھول دیتا ہے، جیسا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے 100 مرتبہ اللہ تعالی کا دیدار کیا۔ معلوم ہوا کہ فقیہ کے دل کی ہر نظر اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کی روشنی میں اگر اعلی حضرت کی ذات و شخصیت کا مطالعہ اور سیرت و صورت کا مشاہدہ کیا جائے تو زبان و دل بصد صدق و صفا پکار اٹھتے ہیں کہ امام احمد رضا اس زمانے کے جلیل القدر فقیہ، عظیم الشان محدث، بلند رتبہ عالم، اعلیٰ پائے کے محقق اور رفیع المقام عارف ربانی ہیں۔ حق نے تجھ کو عرفاؤ اعلیٰ کیا احمد رضا، مصطفیٰ کا عاشقو شیدا کیا احمد رضا، آفتاب علم تو تابید در عرب و عجم، اعلیٰ حضرت شد لقب شاہا تورا احمد رضا، اعلیٰ حضرت شد لقب شاہا تورا احمد رضا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، عظیم البرکت، رفیع المرتبت، اہل اسلام کی شان و شوکت، مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام اور فقیہانہ جلال بیان کرتے ہوئے محققین و مدققین کی نگاہیں آپ کے فتاوی رضویہ شریف کے عربی خطبے پر ہی مذکور ہو کر رہ جاتی ہیں۔
کہ جس میں آپ نے علم بدیع کی ایک صنعت براءت استحلال کی روش پر فقہی مصادر و مراجع کو اس شاندار طریقے سے بیان کیا کہ ایک جملے سے ہی نہیں بلکہ ایک لفظ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے موتی برسنے لگے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و نعت کے پھول کھلنے لگے، صحابہ کراموں اہل بیت اعظام کی طہارت و بزرگی کے جلوے چمکنے لگے، اور امام اعظم و غوث اعظم کی توصیف و منقبت کے معانی جھلکنے لگے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا کا یہ خطبہ کیا ہے؟ عربی علم و ادب اور زبان و بیان کا شاہکار ہے، جس میں عبارت کا حسن، الفاظ کا شکوہ اور تراکیب کی خوبصورتی عروج پر ہے، معنوی شان، لطف کلام اور نکتہ آفرینی چوبن پر ہے، فقہی ذخیرہ اور ائمہ دین کے علمی نکات اور اجتہادی ثمرات کو جس حسین انداز میں اعلیٰ حضرت نے بیان کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ متاخرین و موجودین ہی نہیں بلکہ متقدمین میں بھی اس خطبہ رضویہ کی نظیر ڈھونڈنا مشکل ہے۔ رضا کے قلم کی کرامات دیکھو، حقائق دقائق کی برسات دیکھو، یہ کلک رضا سنیت کی سپر ہے، غرر ہے، درر ہے، چمکتا گور ہے، یہ نور ایدا نصب الرایا کا بستان، عوارف معارف کا دلکش دبستان رضا کا قلم ہے کہ یا نہر فائق، رضا کا قلم ہے کہ یا نہر فائق، چمکتا سمندر کہ ہے بحر الرائق، عبارت حقیقت سے اس کی عبارت، بدایا نہایا کی عمدہ درایت، بدایا نہایا کی عمدہ درایت۔ آئیے ملاحظہ کیجئے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا فقیہانہ دبدبا، علمی شان و شوکت اور مجددانہ وقار۔ قبلہ بابا جی حضور نے جیسا کہ فرما دیا ابا جان نے کہ مرکزی امام احمد رضا کانفرنس یہی سٹیج، یہی مقام اور وہ چمکتا ہوا چہرہ قبلہ امیر المجاہدین، غیظ المنافقین، علامہ حافظ شیخ الحدیث حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ و اعلیٰ درجاتی، آپ نے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا یہ فتاوی رضویہ شریف کا خطبہ عربی پڑھا اور قبلہ امیر المجاہدین کی اس سنت کو جاری رکھتے ہوئے اور حضور اعلیٰ حضرت کا فیضان حاصل کرتے ہوئے یہ فقیر خطبہ رضویہ پڑھے گا۔ آپ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ هو الفقہ الأکبر والجامع الكبیر لزیادات فیضه المبسوط الدرر الغرر به الهدایہ ومنه البدایہ وإلیہ النہایہ بحمده الوقایہ ونقایة الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المختار على منح الغفار وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية ومراقي الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المضمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونصاب المساكين الهادي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي البافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل
بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وأهله وحزبه وصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والخطنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق وشرع المهذب بكل زين وعلينا معهم وبهم ولهم يا أرحم الراحمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک